ہم سب کچھ معاف کر دیں گے. امریکی اور ڈونلڈ رو تم ہو کون ہمیں معاف کرنے والے؟ اور اندر کے میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے چوروں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پاکستان کی عوام، آپ نے مجھے انصاف دلوانا ہے. بتائیں، آپ مجھے انصاف دلوائیں گے؟ آپ نے میرے سے آج 2 وعدے کرنے. ایک کہ جب خدا نخواستہ اگر کچھ ہوتا ہے مجھے تو جو ویڈیو پبلک میں جائے گی، جن جن لوگوں کو میں نے نام لیے، آپ نے ان سے ایک ایک کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ طاقتور قانون کے نیچے آئے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا، فیصل آباد آج سے 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ قومیں تباہ تب ہوتی ہیں جب چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو وہ ریاست نہیں پکڑ سکتی، اس کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتی، وہ انصاف نہیں کر سکتی. جو قومیں انصاف نہیں کر سکتی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے آپ سب کو کہا ہے کہ جب آپ وہ ویڈیو کیسٹ دیکھیں گے، آپ نے سب نے مجھے اور اس ملک کو انصاف دلوانا ہے. دلواؤ گے؟ اور دوسرا آپ نے وعدہ کرنا میرے سے، آپ نے میرے سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر. آپ نے کبھی بھی کسی قسم کی غلامی قبول نہیں کرنی. تو میرے پاکستانیوں، میرے غیور دلیر پاکستانیوں، کبھی ایک اور وعدہ کرنا ہے، آپ نے کبھی کسی اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینی جن کے لیڈروں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو. جب یہ دیکھا کہ اچھا یہ تو لوگ بھی نکل رہے ہیں اور خوف آنا شروع ہو گیا اسلام آباد کا کہ اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے لگا ہے، تو فیصلہ کیا کہ اس طرح تو بات نہیں بنے گی، اس کو دنیا سے ہی فارغ کیا جائے. تو میں نے اس لیے فیصل آباد کے لوگوں اور میرے پاکستانی قوم جو دیکھ رہی ہے، میں نے اس لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے. اس ویڈیو کے اوپر میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے جو اس سازش میں ملوث تھا، جو پچھلی گرمیوں سے سازش ہو رہی تھی. ایک ایک کا میں نے نام لیا ہے اس ویڈیو میں. اور میں نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان کی تاریخ کبھی بھی اس ملک میں طاقتور مجرم کو نہیں پکڑا جاتا. لیاقت علی خان کے پیچھے قتل کے پیچھے کون تھا؟ کبھی نہیں کوئی پکڑا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا کسی کو سزا نہیں ملی. ضیاء الحق کا جہاز جو گرایا گیا کسی کو نہیں پتا چلا. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ساری میری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ اس سازش کے پیچھے کون تھا. ڈاکٹر الوی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا
اس نے وہ مراسلہ بتایا جدھر امریکی ڈونلڈ لو نے پاکستان کے سفیر کو واشنگٹن میں بلا کے دھمکی دی کہ اگر عمران خان کو تم نہیں نکالو گے، عدم اعتماد کو کامیاب نہیں کرو گے اس کے خلاف، تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دھمکی دی اس نے۔ سوچیں 22 کروڑ کا پاکستان کا منتخب پرائم منسٹر اور ایک ہمارے ایمبیسڈر کو دھمکی دیتا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نہیں نکالو گے جو سازش تھی عدم اعتماد کی تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی، یعنی عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے، ہم سب کچھ معاف کر دیں گے۔ امریکی اور ڈونلڈ لو، تم ہو کون ہمیں معاف کرنے والے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس قوم کے بننے کے وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اوپر والے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ فیصلہ آباد پھر سے سن لو، پھر سے غور سے سن لو، ہم ہیں محمد مصطفیٰ، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں۔ ہمارے عظیم لیڈر نے ہمیں آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کی وہ زنجیریں توڑتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بننے سے روکتی ہیں، خوف کی زنجیریں توڑتی ہیں، پیسے کی پوجا کرنے والی جو بت ہے اس کو توڑتا ہے۔ جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں، سپر پاور سے ڈرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ خوف کا بت توڑنا ایک انسان کو بڑا انسان بننے کے لیے سب سے زیادہ نہ صرف باہر کی سازش اور اندر کے میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے چوروں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی۔ فیصلہ کیا ان ڈاکوں کی حکومت کو آپ تسلیم کرتے ہو؟ امپورٹڈ حکومت کو ہم کسی صورت نہ تسلیم کر سکتے ہیں، نہ کریں گے۔ اور ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط کیا، یہ ہماری 22 کروڑ لوگوں کی سب سے بڑی توہین ہے کہ ادھر سارے فیصلہ آباد میں عظیم لوگوں کا شہر، باشعور لوگوں کا شہر، ادھر اگر لیڈر سارے شہر میں رانا ثناء اللہ ملا ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے فیصلہ آباد کے لیے۔ وہ صرف
قاتل ہی نہیں، وہ شکل سے بھی قاتل لگتا ہے۔ تو ہماری توہین دیکھیں، باپ بیٹا دونوں انڈر ٹرائل، کیس چل رہا ہے ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے۔ فیصلہ آباد ذرا غور سے سنیں میری بات، غور سے سنیں ذرا۔ مجھے دنیا میں ایک ملک کی مثال دے دیں، ایک ملک کی مثال دیں جدھر ملک کا پرائم منسٹر اور سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر انڈر ٹرائل ہو، 24 ارب روپے کا ایف آئی اے میں کیس ہو، 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہو، اور ان کو ملک کے اوپر مسلط کر دیں۔ ایک دنیا میں مجھے مثال دے دیں اس کی۔ یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے، یہ ہماری توہین ہے، یہ ہماری توہین ہی نہیں، اگر یہ ہم تسلیم کر لیں یہ ہماری بربادی ہے۔ آتے ساتھ ہی اس نے کیا کیا؟ اس نے ایف آئی اے میں سب کو فارغ کر دیا جنہوں نے محنت سے اس کا کیس بنایا تھا، اور جو 2 تفتیش کرنے والے آفیسر تھے، سنیں فیصلہ آباد، مجھے خطرہ تھا یہ ہوگا، تو جو 2 تفتیش کرنے والے ایف آئی اے کے آفیسر، ایک ڈاکٹر رضوان، اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ فیصلہ آباد ذرا غور سے میری بات سنیں۔ اور پھر جو دوسرا باپ بیٹے کا کیس کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر نعمان اصغر، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ میں آج پھر بڑی عاجزی سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ سو موٹو ایکشن لے اس کے اوپر۔ ہمارے اوپر تو آپ نے سو موٹو ایکشن لے لیا تھا، ہمارے تو اتوار کو آپ نے پتہ نہیں اتنا ہم نے جرم کیا کیا تھا، ہم نے تو صرف الیکشنز کا کہا تھا۔ ہم تو کہہ رہے تھے بجائے سازش کے ایک چوروں کو پر مسلط کریں، آپ الیکشنز کروائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کس نے پاکستان کی قیادت کرنی ہے۔ لیکن آپ نے سو موٹو ایکشن لے لیا تھا، تو میں بڑی عاجزی سے کہتا ہوں، اپنے سپریم کورٹ کو عاجزی سے کہتا ہوں کہ ایف آئی اے کے اوپر ایکشن لیں، سو موٹو ایکشن لیں، پتہ چلوائیں کہ ڈاکٹر رضوان کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا، اور یہ جو دوسرا نعمان اصغر کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا۔ میں آپ کے ساتھ سامنے انشاءاللہ